بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خاص ہے اور آج کا جو عمل ہے وہ عداوت کا عمل ہے۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، ویسے تو کافی عرصے سے ہم یہ اعمال کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس بار میں نے کافی محنت کی ہے اور بہت سارے اعمال میں نے تیار کیے ہیں، اور یہ اعمال ہیں ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے۔ اور اس کے لیے میں نے کیا کیا چیز استعمال کی ہے اور کیسے کیسے میں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، میں نے آپ کو یہ ذکر کرنی ہے، تو اس کے آپ کو بہت سارے فائدے ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے وہ بندہ جو کہ جدائی کا عمل کرنا چاہتا ہے یا عداوت کا عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو معلومات ہیں یقیناً بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ عداوت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت ساری آیات ہیں جو کہ عداوت کے لیے فائدہ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کے اعمال اور اس کے نقوش تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کا الگ الگ جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے اور سب سے جو بڑی آیت ہے عداوت کے نام پر، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی آیت کا حصہ ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت کے جو اعداد ہیں ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کچھ نے اس کے جو اعداد ہیں وہ زیادہ بیان کیے ہیں، جیسے جو ربوز جعفر ہے یا عامل کامل ہے جو کہ آکاش البرنی کی کتاب ہے، تو انہوں نے اس میں اس کے جو اعداد ہیں وہ زیادہ ذکر کیے ہیں۔ تو ہم نے اس کے اعداد خود سے نکالے، ایک ایک حرف کے نکالے، اور پھر جا کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے جو اعداد ہیں وہ نہیں ہیں جو وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے پاس وہ کتابیں بھی موجود ہیں، یہ کتاب بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ چند ایک چیزیں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو وہاں پہ 3500 کے قریب اعداد لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے جب اس کے اعداد نکالے ہیں، کاؤنٹ کیے ہیں، ہر لحاظ سے کاؤنٹ کیے، ایک ایک حرف کے کاؤنٹ کیے ہیں، تو 2546 اس کے اعداد بنے ہیں، اور پھر ہم نے اسی حساب سے اس کا جو نقش مثلث ہے اور نقش مربع ہے وہ تیار کیا ہے۔ اور آج کے دن ہم نے استعمال کیا ہے نقش مثلث، اس کی مختلف چالوں کو، اور اسی سے ہی ہم نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اس آیت کی کم از کم زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ بہترین ہے اگر آپ کو سورج گرہن مل جائے، یا آپ کو چاند گرہن مل جائے، یا آپ کو قمر در اکرم مل جائے، اور اگر یہ بھی گزر جائے، اور بھی بہت ساری چیزیں بکس میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن مجھے ان کا علم نہیں ہے، جس کا علم نہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا نہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ زوال کے وقت میں یہ عمل کریں، اور اس کے ساتھ ہے کہ آپ ہفتے والے دن جو کہ پہلی سات ہے، یا پھر آپ منگل والے دن جو پہلی سات ہے، آپ اس میں یہ عمل کریں، اس کے اعمال لکھیں، اس کے تعویذ لکھیں، اور اس آیت کی زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ زیادہ تیز بہدف ہوتی ہے، بلکہ وہ پھر پورا اثر دکھاتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہو تو آپ کے منہ میں کڑوی چیز ہونی چاہیے، جیسے نیم کا پتہ منہ میں رکھ لیں یا کالی مرچ آپ منہ میں رکھ لیں، اور بڑے غصے سے ہو کر آپ جلال کی حالت میں بیٹھیں، تو اس کا جو اثر ہے، اس کی تاثیر ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے۔ میں اس آیت کو بہت کم پڑھتا ہوں، بہت عرصے سے اس کو پڑھ رہا ہوں، لیکن کبھی اتنی اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مجھے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ یہ عداوت کی ہے، تو جو ہم عداوت کا عمل کرتے ہیں تو عداوت کے پھر اثرات ہمارے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ ہمیں تو تسخیر چاہیے، محبت چاہیے۔ لوگ پتہ ہے آپ کو، مولویوں کے ویسے ہی لوگ بڑا خلاف ہیں، تو پیروں بابوں کا ہی بڑا خلاف ہے، تو ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار کوئی مطمئن ہو ہی جائے، کوئی آئے اور کوئی ہمیں سیوا کر کے جائے۔ تو بہرحال اس میں پھر ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جب عداوت کے اعمال کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ایسے اعمال کو بہت احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ان کا پھر ہدیہ بھی عام روٹین سے زیادہ لیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں صدقہ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ صدقہ نہیں نکالیں گے تو پھر اس کے اثرات آپ پر بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے ناجائز جو کام ہے، مثال اللہ معاف کرے کہ عداوت
جدائی، تفریق، نفرت، بغض، اس کے جو اعمال ہیں ان میں ہدیہ بھی مفت ہوتا ہے اور ان میں شرعی دلائل بھی ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کے درمیان میں دعوت کروا رہے ہیں، بندش لگا رہے ہیں یا نفرت ڈلوا رہے ہیں یا تفریق کا عمل کر رہے ہیں تو آپ نے ہر لحاظ سے شرعی طور پہ پوری تحقیق کرنی ہے، کہیں آپ غلط تو نہیں کر رہے۔ اگر آپ غلط کریں گے تو آپ کا کام بھی نہیں ہوگا، اور کام ہو بھی گیا تو آپ رجت کا شکار ہوں گے، اور جس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ میرے اوپر بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہوئی ہے رجت، میں کبھی آپ کو اس کا واقعہ بیان کروں گا، پر رجت تو نہیں ہے، وہ تو ایک میں نے جادوگر کو پکڑا تھا تو اس نے پھر آگے سے مجھے پکڑ دیا، تو کافی ساری ہماری آپس میں لگی رہی۔ بہرحال یہ ہے کہ اینڈ میں جا کے ہم آہستہ آہستہ ہی الگ ہو گئے، لیکن اس کی ایک چیز جو تھی وہ رہ گئی تھی اور مجھے وہ بہت سارا اثر دکھاتی تھی۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ایک دعا کو میں نے پڑھا، اس نے پھر مجھے اس تمام اثرات سے محفوظ کر دیا، بلکہ وہ سارے دور ہو گئے۔ ابھی ہم آتے ہیں، ہمارے پاس ہے نقش عداوت۔ آج میں نے بہت سارے نقش تیار کیے ہیں، ایسے تو یہ ایک ہی کیس ہے جس کو میں نے حل کرنا ہے، لیکن کہہ لیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہے، میں اتنے تعویذ لکھ دیے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ اس کے لیے 3 چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک آپ آیت عداوت کو استعمال کریں، اور دوسرا آپ اس میں یا قابضو کو استعمال کریں، اور تیسرا آپ حروف صوامت کو اختیار کریں۔ اور ان کو استعمال کرنے کے لیے پھر آپ کو نقش مثلث کی ضرورت ہے۔ ایسے اعمال میں زکوٰۃ ادا کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس میں نقش 15 کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے، نقش سلیمانی کی، تو بہترین ہے، نہیں دی تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے بعد ہے اس میں اس نقش کی مختلف چالیں استعمال ہوتی ہیں، ایک چال استعمال نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ کو اس کی چاروں چالوں کا عامل ہونا ضروری ہے، یا پھر کم از کم آپ اس کی آبی چال کے ضرور عامل ہو، تو پھر آپ اس کے استعمال کرنے کے اہل ہیں، اور وہ بھی پھر با اجازت ہوں۔ اس کے ساتھ یہ ہے، آپ آیت القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اس کے بھی آپ عامل ہو اور آپ نے اس کی زکوٰۃ دی ہو۔ اور اس کے بعد ہے کہ آپ اس میں یا قابضو کے بھی عامل ہو اور اس کی آپ نے زکوٰۃ دی ہو، اور اس کے ساتھ ہے کہ آپ حروف صوامت کے بھی عامل ہو اور آپ نے ان کی زکوٰۃ ادا کی ہو، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ وگرنہ جو چیز آپ نے استعمال کی ہے، جس کی آپ عامل ہیں، جس کی آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو استعمال کریں، وگرنہ پھر آپ کو کامل فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے تو آج کافی 2 گھنٹے لگا کے، پہلے ایک دن 3-4 گھنٹے میں نے لگائے، یہ سارے نقوش نکالے، ان کو ایک جگہ پہ سیو کیا۔ آج پھر 1.5-2 گھنٹے میں نے لگائے ہیں، اور میں نے یہ صرف نقش لکھے ہیں کیونکہ آج 7 ہفتے کا دن تھا، تو میں نے کہا کہ آج میں ان کو تیار کر لوں۔ تو بہرحال اس کے لیے یہ کہ آپ نے آیت عداوت کے کم از کم 3 نقش تیار کرنے ہیں، اور 3 نقش تیار کرنے کے بعد آپ نے یہ کون سی چال کے استعمال کرنے ہیں، اس کے بھی آگے مختلف طریقہ کار ہیں۔ اگر تو آپ اس نقش کو جلانا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ جلائیں، روزانہ کی بنیاد پہ جلوانا چاہتے ہیں، 1 2 3 جلوانا چاہتے ہیں، تو آپ وہ آتشی چال سے لکھ لیں، تو وہ آپ ان کو کہیں کہ آپ ان کو روزانہ جلائیں، تاکہ ان کے درمیان میں نفاق آئے، ان کے درمیان میں جو محبت ہے وہ ختم ہو، جو ناجائز رشتہ ہے وہ ختم ہو، اور وہ ایک دوسرے کے دور ہو جائیں۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے، آپ نے 3 نقش اس کے کم از کم لکھنے ہوتے ہیں۔ ایک نقش آپ نے ایک لیمو لینا ہے اور اس کو آپ نے درمیان میں کاٹنا ہے، اور نقش کو لپیٹ کر آپ نے لیمو کے اندر رکھ دینا ہے، اوپر سے لیمو کو آپ نے بند کر دینا ہے، چاہے آپ اس میں سوئی ڈال دیں، چاہے آپ اس میں سوئی ڈالنے کے بعد دھاگا لپیٹ دیں، یا ویسے ہی آپ دھاگا لپیٹ دیں۔ ایک آپ تھوڑا سا کپڑا لیں کالے کلر کا، اور اس میں آپ اس کو باندھ دیں، اور اس لیمو کو آپ نے لیمو کے درخت کی جڑ میں دفن کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ ویسے آپ بنا کر رکھ لیں، اور اس کے بعد یہ تھا کہ ان تمام کے اوپر جب یہ تعویذ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے موکلات کو حاضر کر کے ان کو حکم لگایا جاتا ہے، اور پھر یہ تعویذ دیے جاتے ہیں۔ صرف لکھ کر دے دینے سے بھی وہ رزلٹ نہیں آتا۔ تو اب آپ نے لکھ لی ہے، تو اب آپ بیٹھیں اور اس پڑھائی کو کریں، اور اس کے موکلات کو بلائیں، اور اس کے موکلات جب آ جائیں گے تو پھر آپ ان کو کہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے طریقہ استعمال ہے، تو آپ نے وہ جو نقش، وہ جو لیمو ہے نقش والا، اس کو آپ نے لیمو
کی جڑ میں دفن کر دینا ہے۔ ایک نقش آپ نے لکھنا ہے اور یہ آپ نے جو لیمو والا ہے اس کو آپ چاہے تو آبی لکھ لیں، چاہے تو آپ خاکی لکھ لیں، اور چاہے تو آپ آتشی بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ دفن اینڈ پہ ہونا ہے تو اس لیے زیادہ بیسٹ جو ہے وہ خاکی ہی ہوگا۔ آپ بندش میں اصول ہے کہ یا آبی یا خاکی دو ہی نقش زیادہ استعمال ہوتے ہیں، رکاوٹ میں، بندش میں، عداوت میں، دفن کرنے میں، وزن کے نیچے رکھنے میں۔ آپ کیا کریں گے، دوسرا جو نقش ہے وہ آپ لپیٹیں گے اور اس کو آپ ایک جو کانٹے دار درخت ہو کہیں بھی ہو جہاں اس تعویذ کو کوئی نکالے نہ، تو آپ نے اس کی جڑ کے نیچے اس کو دفن کر دینا ہے۔ اگر آپ کو ویرانہ مل جائے، کھلی جگہ مل جائے، جنگل مل جائے اور کوئی پرانا درخت مل جائے یا کوئی بڑا درخت ہو کانٹے دار، اس میں لکھیں تو زیادہ تاثیر ہے، لیکن کہیں بھی کانٹوں والا درخت ہو آپ اس کے نیچے اس کی جڑ میں اس کو دفن کر دیں۔ تو نیت آپ کی یہی ہے کہ ان کے درمیان جو ناجائز تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا نقش ہے وہ آپ نے نیم کے درخت کے نیچے اس کو دفن کروانا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ خود تو نہیں کریں گے، جنہوں نے کام کروانا ہے وہ اتنا تو کریں گے نا۔ آپ ان کو وہ نقش دیں اور ان کو کہیں کہ آپ نے نیم کا درخت ڈھونڈنا ہے، اس تعویذ کو لپیٹ لیں، لپیٹنے کے بعد اس کے اوپر شاپر چڑھا لیں یا اس میں ایک کو کپڑے میں باندھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیم کے درخت کے نیچے دبا دینا ہے اور آپ نے واپس آ جانا ہے۔ یہ تو 3 کام ہو گئے آپ کے جو ہم نے آیت عداوت سے کیے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے علاوہ نقش آتشی لکھے ہیں جو کہ جلانے کے لیے ہے تو وہ اس کے الگ ہیں۔ اب اس کے بعد آپ ایک نقش لکھ لیں، اس میں یا قابضو کا، کیونکہ یہ روکنے کے لیے ہوتا ہے، رکاوٹ کے لیے ہوتا ہے، اور اس نقش کو آپ لکھ دیں۔ اس کو آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی کا ناجائز تعلق ہوتا ہے اور انہوں نے چاہے عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جادو کروایا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 95% کم از کم اگر میں کہوں تو یہ کلام کی وجہ سے ہوتا ہے، وگرنہ بلا وجہ اتنی جلدی کسی کے ناجائز تعلقات، خاص کر کے جو قریبی اور حرمت والے رشتے ہوتے ہیں ان میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا جب تک کہ جادو نہ چلایا جائے، کیونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے جب انسان پہ چلتا ہے تو انسان کو اپنے آپ کی ہوش بھی نہیں رہتی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر آپ اس کی جو جادو ہے، کلام ہے، اس کے اوپر بھی آپ بندش لگائیں کہ تاکہ جو وہ اثرات کر رہی ہیں روحانی طور پہ یا کروا رہا ہے یا کروا رہی ہے تو وہ بھی زائل ہو، وہ بھی ختم ہو، وہ بھی بند ہو، تاکہ اس انسان کو ہوش آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ میرے لیے غلط ہے، جب انسان کے پاس اپنی بیوی ہے، ایک پاک رشتہ ہے، وہ چھوڑ کر پھر کہیں اور جا رہا ہے تو یہ کتنا غلط بات ہے، شرعی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس کے جو ہے جادو ٹونے کے اوپر بھی آپ عمل کریں گے۔ اب تعویذ کے نیچے عبارات بھی لکھی جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم حکم لگائیں گے تو ہم نے عبارت لکھنی ہے پھر ہی حکم لگنا ہے، تو اس کے نیچے پھر آپ لکھ دیں کہ میں اس کا جو زنا ہے، اس کا جو ناجائز تعلق ہے اس کو میں باندھ رہا ہوں۔ ایک تو آپ یہ بندش لگائیں کہ ان دونوں کے درمیان میں جو ناجائز تعلق ہے وہ ختم ہو جائے، بستم فعل زنا بینا فلاں و بینا فلاں، یہ لکھ دیں کہ ان کے درمیان میں جو ناجائز زنا کر رہے ہیں یہ ان کا زنا رک جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ عورت کے اوپر خصوصاً بندش لگائی جاتی ہے، عورت کی طرف سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، چاہے ابتدا مرد نے کی ہو، لیکن بعد میں پھر جو عورت ہے وہ جب اس چیز میں بڑھ جاتی ہے تو اس کو روکنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر عورت رک جائے تو مرد کی پاور ہی نہیں ہے کہ کوئی مرد زبردستی کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھ سکے۔ اب چونکہ لالچ ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، تو یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ بہرحال اس لیے آپ عورت کے اوپر خصوصاً یہ بندش لگائیں، مرد کے اوپر بھی ویسے لگ سکتی ہے کہ مرد کی جو روحانی جو مردانہ طاقت ہے اس کو باندھ دیا جائے کہ وہ اس کے اوپر غالب نہ آ سکے، یہ بھی ایک بہترین ٹوٹکا ہے۔ آپ مرد کی جو مردانہ طاقت ہے اس کو باندھ دیں کہ وہ جب بھی اس کے پاس جائے گا اس کا جو سسٹم ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ عورت کے اوپر بھی ضرور بندش لگائیں۔ تو ویسے میں نے عورت کے اوپر بندش کا عمل لگایا، کیونکہ جب عورت کے پاس مرد جائے گا اور عورت اس کے قابل نہیں رہے گی، عورت کو ویسے تو ایک شیطانی خیال بھی ہے پر اس کو رہنے دیتے ہیں،
تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے اوپر عورت کی فرج کے اوپر اور مرد کے اوپر بھی جو ہے اس کے ذکر کے اوپر بندش لگائی جاتی ہے تاکہ یہ زنا کے قابل نہ رہیں جب یہ ایک دوسرے کے پاس جائیں یا قریب ہوں تو ان کا وہ جو سسٹم ہے وہ بیٹھ جائے. تو جب جائز جائیں تو ان کا سسٹم چلے، لیکن جب ناجائز آئیں تو یہ سسٹم بند ہو جائے. ویسے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں بڑی سخت پڑھائیاں کرنی پڑتی ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے یہ کام ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں تو جو ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. تو اس کے بعد آپ ایک تو آپ اس کی یہ زنا پہ بندش لگا دیں اور اس کے ساتھ اس کی فرج اور ان کے ذکر کے اوپر آپ بندش لگا دیں. اور اس کے بعد پھر آپ ایک جو نقش ہے وہ آپ تیار کر لیں، اس میں حروف ثوابت کا، اور حروف ثوابت کا بھی یہی کام ہے کہ وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، بندش لگاتے ہیں. تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ یہی چیز استعمال کریں اور یہی طریقہ کار استعمال کر کے آپ ان کے اوپر بندش لگا دیں تاکہ ان کے جو درمیان میں جو تعلق ہے ان کا جو وہ کر رہے ہیں وہ اس چیز سے باز آ جائیں. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا کہ آپ ایک اچھی زندگی گزارنے کے یا وہ جو گھرانہ ہے ان کے لیے سکون کا باعث بن جائیں گے. تو اس کے ساتھ ایک اور بھی عمل ہے، کچھ دعائیں بھی ہیں جو پڑھنے کے لیے ہیں. ایک میرے پاس دعا ہے اور یہ بڑی بہترین دعا ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ دعا حزب البحر شریف میں موجود ہے، یعنی اس میں نہیں ہے لیکن اس کے اختتام میں موجود ہے. یعنی اعتصام اور اختتام کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو مجموعہ آل فقری میں بھی یہ دعا موجود ہے. تو اس میں یہ دعا بڑی بہترین ہے، اگر کوئی اس کو پڑھ سکے تو اس کے پڑھنے کے ساتھ جو ناجائز تعلقات ہیں دشمن جو ہے بکھر جاتے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کا صفایا ہو جاتا ہے. تو یہ کون سی دوستی ہے کہ جو آپ کے شوہر کے اوپر یا آپ کی بیوی کے اوپر اس طرح کے حملہ کرے آپ کی عزت کے اوپر؟ تو یہ بہت بڑی دشمنی ہے، یہ دشمنیوں کی جڑ ہے اور اس سے بڑے بڑے دشمنیاں، بڑے بڑے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ دعا بڑی بہترین ہے، یہ آپ اس کو مجموعہ مذاہب بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کتابوں میں بھی موجود ہوگی، میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہم قاہر اعدائی وشتت شملہم وفرق جمعہم ومزق دیارہم وقلب تدبیرہم وخرب بنیانہم وبدل احوالہم وقرب آجالہم وقصر اعمالہم وشغلہم بابدانہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر. تو یہ دعا بڑی بہترین ہے، آپ اس کو زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ صبح تہجد کے وقت اٹھیں اور آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اس کے بعد آپ 70 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور کرتے رہیں. انشاءاللہ چند دنوں میں یہ جو سارے آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، یہ سارا ان کا جو گروہ ہے، جو جتھا ہے، سارا تباہ برباد ہو جائے گا. اس تو ایک دعا پہ الگ سے اگر ویڈیو بنائی جائے تو بڑی باکمال بنے گی. بہرحال یہ دعا ماشاءاللہ بڑی باکمال کی ہے اور الحمدللہ میں جس کو پڑھ رہا ہوں، کیونکہ دعا حزب البحر شریف روزانہ کم از کم 2 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے. 1 مرتبہ تو لازم مست ہے، تو یہ 2 مرتبہ تو پڑھی جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل و کرم اور رحم فرمائے. تو آگے جو عمل ہے وہ یہ ہے، ایک اور عمل ہے، وہ عمل ہے آیت دعوت کے اعداد نکالیں، اور جو کہ میں نے نکالے میں 2546 ہے، آپ اپنے طور سے نکال سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے اس کے اعداد لے لیے، پھر آپ نے جو طرفین ہے، یعنی وہ جو مرد ہے، وہ جو عورت ہے، مرد اور اس کی ماں کا نام، عورت اور اس کی ماں کا نام، ان کے آپ اعداد نکال لیں اور ان تینوں کے اعداد کو آپس میں جمع کر لیں. یعنی آیت کے، مرد کے، ماں کے اور عورت اور اس کی ماں کے، ان کو جمع کریں اور ان کے ساتھ آپ نے 2 نقشے مثلث تیار کرنے ہیں. اور ان کا استعمال ہے کہ آپ نے ان کو گھر میں یا رستے میں دفن کرتا ہے. چونکہ ان کو دفن کرنا ہے تو اس لیے اس کی جو چال ہے وہ خاکی ہوگی. تو خاکی چال کے 2 نقشے مثلث آپ تیار کر لیں اور اس کے نیچے تو آپ نے حکم جو ہے وہ تو آپ نے لگانا ہی ہے. تو اس کے بعد آپ یہ جو عمل ہے یہ آپ کا پورا ہو گیا. تو یہ 2 نقش بھی کافی ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی ہے ہمارے پاس جو کہ ابھی میں نے کیا ہے، اور یہ ہے رموز الجفر سے ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کا طریقہ مجھے اچھا لگا ہے تو میں نے یہ بھی کر دیا ہے. بہت مشکل ہے، آسان کوئی کام نہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے. اللہ چاہے تو ایک نقش سے ہی کام کر دے، لیکن میں نے اتنے نقش لکھ دیے. ویسے چونکہ میں ویسے بیٹھا تھا تو میں لکھتا رہا.
مختلف کتابوں سے، مختلف لوگوں سے، اور اس کے لیے باقاعدہ میں نے ایک بندے سے اس کے بارے میں پوری معلومات اور اس کی جو ساری چیزیں لی ہیں، طریقہ کار، جو کہ 5-7 سال سے اس چیز کو استعمال کر رہا ہے، تو اس نے خود ہی مجھے یہ چیزیں دی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ عداوت کا بھی ایک عمل اس نے مجھے دیا۔ بہرحال بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور بہت سارے اعمال و وظائف ہیں، لیکن جو عداوت کی جو سب سے سردار آیت ہے نا، وہ آیت القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامت ہے۔ اس سے بڑھ کر عداوت کے لیے، جدائی کے لیے، نفرت کے لیے کوئی آیت، کوئی دعا موجود نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس مرد اور اس عورت دونوں اور ان کی ماں کے نام کے آپ نے اعداد نکالنے، یعنی مرد اور اس کی ماں کا نام، عورت اور اس کی ماں کا نام، اور ان کو آپ نے آپس میں جمع کرنا ہے، اور ان کے آپ نے 2 نقش تیار کرنے ہیں۔ ایک نقش آپ نے آتشی چال سے تیار کرنا ہے، اور ایک آپ نے آبی چال سے تیار کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا عامل ہونا ضروری ہے۔ ان چیزوں میں چیزیں وہی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اگر آپ عامل نہیں ہیں، آپ نے اس کو ریاضت نہیں کی، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ کہ وہ جائز نہیں ہے، پھر یہ چیزیں کام نہیں کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تب بھی آتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں۔ دین کی مدد کیا ہے کہ آپ جائز رستوں پہ کام کریں، ناجائز حرکت نہ کریں۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ تعویذ جو ہیں ان کو آپ نے 2 بنائے، یہ میں نے ادھر بنائے ہیں، ویسے تو میں نے ابھی بنائے ہیں، لیکن یہ کام ایڈوانس کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کام ایڈوانس کر کے آپ رکھیں اور ان کو تیار کر لیں، تاکہ جب وقت مخصوص آتا ہے تو اس وقت پہ ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم تیاری بھی کریں، بک بھی نکالیں۔ کہتے ہیں نا ہوم ورک بہت ضروری ہے عملیات مذاہب میں، آپ کا ہوم ورک بہت ضروری ہے۔ جو آپ کے پاس بندہ آئے گا نا، اس نے انتظار نہیں کرنا کہ آپ اس کو کہیں میں 15 دن کے بعد آپ کی نقش تیار کروں گا، یہ مجھے 8 دن کا ٹائم دیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنا ٹائم دیتے ہیں، وغیرہ تو بندہ آئے اس کو فوراً اس کو چاہیے کہ اس کو کچھ نہ کچھ آپ دے کے بھیجیں، اس لیے آپ کا ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ جب ہفتہ یا منگل کا دن آئے گا تو ان تعویذوں کو جو آپ نے ان کے ناموں کے اعداد کے بنائے ہیں، اور پھر آپ نے اس دن کیا کرنا ہے، آپ 7 نقش آتشی لکھیں گے اور 7 نقشے آپ بھی لکھیں گے، اور یہ اول آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 2 جو نقش ہیں آپ نے ان میں سے 2 نقش لینے، ایک آپ نقش آتشی لے لیں اور ایک نقش آپ بھی لے لیں، یعنی جو 7 نقش آپ نے ہفتے یا منگل کے دن آپ نے پہلی 7 میں لکھے ہیں، ان 7 میں سے یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 نقش ہیں، 7 دن کا عمل ہے، اور ایک دن میں ایک عمل کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، آپ ایک نقش لیں گے آتشی چال کا اور ایک نقش لیں گے آپ آبی کا۔ آپ پھر ان جو دونوں نقش ہیں ان دونوں نقشوں کے خانوں کو کینچی کے ساتھ الگ کریں گے، یعنی ایک نقش میں 9 خانے ہوتے ہیں، تو آپ 9 ٹکڑے اس ایک نقش کے کریں گے۔ بسم اللہ لکھی ہوئی تو اس کو الگ کر لیں، تو یا اس پہ خانے میں رکھ لیں۔ 9 خانے ہیں، 9 آپ نے اس کے ٹکڑے کرنے ہیں الگ الگ، آتشی کے الگ اور آبی کے الگ، اور یاد بھی رکھنا ہے کہ یہ آتشی ہے، یہ خاکی ہے، اور آپ نے ان کو الگ الگ آپ نے رکھنا ہے۔ اور پھر آپ دونوں جو ٹکڑے ہیں ان کو الگ الگ رکھیں، اور آپ آٹا اس کو پانی ڈال کے تھوڑا سا گوندھ لیں، اور پھر آپ ان جو ٹکڑے ہیں ان کو آپ آٹے میں گولیاں بنائیں، یعنی 9 گولیاں آتشی کی بن جائیں گی اور 9 گولیاں آپ کی جو ہے وہ آبی کی بن جائے گی۔ اور یہ جو گولیاں ہیں آپ نے بنا لینی ہے، اور جب آپ گولی بنائیں گے، ہر گولی بناتے وقت جب آپ اس کو شاپر کو آٹے میں ڈالیں گے، اس کو بند کیا، گول کیا، وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آیت پڑھ کر آپ نے دم کر دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 2 مرغے تلاش کرنے ہیں، یعنی چونکہ نقش 2 قسم کے ہیں تو آپ کے پاس مرغا بھی 2 قسم کے 2 مرغے ہونے چاہیے، کم از کم مرغی ہو یا مرغا ہو، مرغے بہتر ہے کہ مرغے 2 ہوں، اور آپ نے ان کو تلاش کرنا ہے، اور آپ نے ایک نقش کو ایک مرغے کو اور دوسرا نقش دوسرے مرغے کو پلا دینا ہے، یعنی ایک